السلام علیکم ٹو آل، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی تھرسڈے کی روٹین، صبح سے لے کے شام تک کی۔ تو ابھی آفس ٹائمنگ ہو گئی ہے، 7 بج رہے ہیں ابھی، اور ابھی میں مہران کو اٹھانے جا رہی ہوں۔ اب ان کو جو اٹھانا ہوتا ہے میرے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ شاید سبھی دیر سے اٹھتے ہوں گے یا پھر یہی لیٹ اٹھتے ہیں جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ ان کو 2-3 بار ہلانا جھلانا پڑتا ہے۔ ہلا جھلا کے میں ناشتہ بنانے بھی چلی جاتی ہوں۔ جب ناشتہ بنا کے لے کے آتی ہوں ان کے لیے نیچے سے اوپر، تو یہ تب بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ فریش ہوتے ہیں، برش وغیرہ کر کے آتے ہیں تو چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کو میں بڑا بولتی ہوں جلدی جلدی اٹھ جاؤ، اور اس ٹائم تو میں نے شوٹ بھی لینا تھا ہر چیز کا، تو اس لیے ان کو بول رہی تھی مہران ذرا آپ جلدی سے اٹھ جاؤ تاکہ میں اپنا بلاگ بھی کمپلیٹ کر لوں۔ تو خیر یہ اٹھ گئے تھے اس ٹائم تک، اور ارہا بھی اتفاق سے اٹھ جاتی ہیں۔ سو اب میں اپنے بال وغیرہ لپیٹ رہی تھی، کیونکہ میں رات میں بال کھول کے سوتی ہوں اور مجھے بڑی الجھن آتی ہے۔ سر میں ایک ہیئر پن بھی لگی ہوئی ہو تو مجھے بہت زیادہ الجھن آتی ہے سب چیزوں سے۔ خیر میں یہاں پہ بال وغیرہ لپیٹ رہی تھی، مہران بھی اٹھ چکے تھے، مہران فریش ہونے جا رہے تھے، ارہا کو گود میں لے لیا تھا۔ سو اب میں نیچے جا رہی تھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ اب میں نیچے جب ناشتہ بنانے جاتی ہوں تو ارہا اوپر ہی مہران کے پاس ہوتی ہیں۔ پہلے ہم سب نیچے ہی ناشتہ جو ہے ہم نیچے ہی جا کے کرتے تھے، لیکن جب سے ارہا ہوئی ہیں تو اگر جب ارہا کو نیچے لے کے جاتی تھی تو وہ اٹھ جایا کرتی تھی۔ تو پھر امی نے کہا کہ ایسا کیا کرو ناشتہ اوپر ہی لے جایا کرو، بتا کے ارہا کی بھی نیند ہوتی رہے، ارہا بھی نہ اٹھے۔ خیر یہاں پہ میں ناشتہ لے کے آ چکی تھی اور مہران کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دیر میں مہران آئے ہیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، ناشتہ باقاعدہ رکھا ہوا تھا اور میں ویٹ کر رہی تھی، آوازیں لگا رہی تھی ان کو مہران آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ۔ اور مہران کا بس ویٹ ہی کر رہی تھی میں۔ صبح صبح تو ایسی آنکھیں میری ملی ہوئی ہوتی ہیں، بس کسی الجھن آ رہی ہوتی ہے نا تو یہی والی چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اور جب کسی کا انتظار ہم کر رہے ہو تو ایسا لگتا ہے اور ہم سست ہو گئے، ہمیں اور زیادہ نیند آ رہی ہے۔ خیر جیسے یہ بات ہے، جب مہران کے جانے کے بعد میں موبائل یوز کرنے لگتی ہوں تو لگتا ہے ایک دم فریش ہو گئی، موبائل یوز کرنا۔ اور جب موبائل 2 گھنٹے یوز کرنے کے بعد ٹائم میں نکال دیتی ہوں سارا سونے کا، اس کے بعد پھر مجھے غصہ آتا ہے کیوں میں نے یوز کیا موبائل، میں نے اپنی نیند پوری کیوں نہیں کی۔ خیر آپ لوگ اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے مجھے کتنی زیادہ نیند آ رہی تھی، کیونکہ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ چلو بھائی مہران آ گئے، ناشتہ کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اچھا اس کے بعد میں نے کیا کرنا تھا، تھرسڈے تھا، میں تھرسڈے کو لگاتی ہوں مشین میں کپڑے دھوتی ہوں تھرسڈے والے دن، کیونکہ نیکسٹ ڈے فرائیڈے ہوتا ہے تو فرائیڈے کو تو مشین لگا نہیں سکتے، کپڑے نہیں دھو سکتے فرائیڈے کو۔ اس کے بعد ویکینڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے سیٹرڈے سنڈے، اس ٹائم تو بالکل بھی مشین نہیں لگ سکتی۔ تو میں یہاں پہ مشین لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچھا یہاں پہ میں جو ویڈیو میں جو میں بول رہی ہوں یہ میں بہت زیادہ سلو بول رہی تھی، تو جس کی وجہ سے ویڈیو کی مطلب وائس صحیح سے نہیں آئی تھی، تو میں نے اس کو والیوم اس کا اوریجنل ساؤنڈ کو بند کر کے اپنی وائس اوور کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ سکوں۔ اچھا اس ٹائم پہ ارہا سو چکی تھی، تو میرا یہ تھا میں جلدی جلدی اپنے سارے کام نپٹا لوں تاکہ اس کے بعد جو مجھے اپنے پرسنل کام وغیرہ کرنے میں وہ کر لوں، کیونکہ مشین لگانے کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے مشین پھر نہیں لگ پاتی اور پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے لائٹ آنے کا۔ تو یہاں پہ مشین لگانے کی تیاری کرتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کپڑے میلے کپڑے جو ہوتے ہیں، یہاں پہ میں نے باسکٹ سے نکال لیے تھے میلے کپڑے۔ یہ سارے میلے کپڑے تھے، بیڈ شیٹس وغیرہ، ٹاولز وغیرہ، یہاں پہ مشین میں پانی بھر چکی تھی اور یہاں پہ میں سرف وغیرہ بھی ڈال دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ میں سلو بول رہی تھی تو مجھے جلدی جلدی سے کام بھی نہیں نپٹانے تھے۔ اب میں اسٹارٹ کرنے والی ہوں مشین، جس کی وجہ سے میں نے اب اس کے بعد میں نے جھاڑو پوچھا بھی مطلب ڈسٹنگ بھی کرنی ہے، موپنگ بھی کرنی ہے اس کے بعد، تاکہ میں اپنے باقی کے سارے کام کر سکوں، کیونکہ مہران کے آنے سے پہلے مجھے ہوتا ہے میں سارے اپنے کام نپٹا کے رکھ دوں، مہران کے آنے کے بعد ہم کھانا وغیرہ کھائیں اور فریش ہو کے اپنا ٹائم انجوائے کریں۔ اور آج سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا پکنا ہے، کیا پکائیں، تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ آج ہم ٹنڈے گوشت بنا لیتے ہیں، میں جلدی سے فارغ ہو کے ٹنڈے گوشت چڑھا دوں گی۔ تو خیر یہاں پہ اس کے بعد میں نے کہا پہلے میں صفائی وغیرہ کر لوں، روم سمیٹ لوں، کیونکہ جب میں مشین لگا لیتی ہوں تو پہلے میں مشین لگانے کے بعد اس میں کپڑے ڈالنے کے بعد روم وغیرہ سمیٹتی ہوں، روم کی صفائی وغیرہ کرتی ہوں، کیونکہ میں اپنے روم میں ہی کپڑے استری کر کے پھیلا دیتی ہوں۔ مجھے مطلب سکون ہوتا ہے، مجھے ریلیکس ہوتا ہے کہ جلدی سے کپڑے سوکھ جاتے ہیں اور میں فوراً سے اٹھا کے ان کو شام تک طے بھی کر کے الماری میں رکھ دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میرا یہ تھا میں جلدی یہاں پہ ارہا سوئی تھی، اتنے ہلکے ہلکے میں سارے کام کر رہی تھی کہ ذرا سی بھی کھانا کو ذرا سا بھی کچھ کسی چیز کی آواز آئے فوراً ان کی جو نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور فوراً یہ رونے لگ جاتی ہے کہ بس مجھے گود میں لے لو یا مجھے میرے ساتھ کھیل لو، کچھ بھی کر لو۔
تو یہاں پہ میں صفائی وغیرہ کر رہی تھی. اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں سارا روم وغیرہ اپنا سارا سمیٹ رہی ہوں. اب میں نے جھاڑو دینے کے بعد میں ارہا کے پاس بیٹھ گئی کیونکہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کروں کیا، کام کیسے کروں، کپڑے کیسے دھوؤں اور موپنگ کیسے کروں یا باقی کام کیسے کروں، کچن کیسے سمیٹوں. مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اٹھ کے جاؤں گی تو ظاہر سی بات ہے ارہا تو مجھے آوازیں دیں گی، چیخیں گی، روئیں گی. اور اصل میں بات یہ ہے کہ امی جب نیچے ہوتی ہیں تو میں امی کو دے دیتی ہوں ارہا کو، پھر آرام سے اپنے کام وام نپٹا لیتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں. بٹ امی گئی ہوئی تھی ہاسپٹل پاپا کو لے کے. آپ سب کو پتہ ہے کہ پاپا کا ڈائلسس ہوتا ہے تو ان کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. امی لے کے جاتی ہیں ان کو کیونکہ سارے تینوں بھائی اپنی اپنی جابس پہ ہوتے ہیں، جس وجہ سے امی کو لے کے جانا پڑتا ہے. تو یہاں پر میں کچھ نہ کچھ کر کے آ ہی رہی تھی، مشین میں جلدی جلدی میں کپڑے ڈال رہی تھی کہ جلدی سے کپڑے مطلب ایک راؤنڈ تو ہو جائے، دھل تو جائیں کپڑے تاکہ چلو میں بعد میں ان کو کھنگال لوں، بعد میں پانی سے واش کر لوں، پہلے دھل جائیں کیونکہ مجھے لائٹ کا سب سے مین ایشو تھا. تو یہاں پہ میں کپڑے بھی مشین بھی دیکھ رہی تھی، اس کے بعد جلدی سے ارہا کے بعد بھاگ کر آ رہی تھی کہ کیا کر رہی ہے ارہا. مجھے ڈر لگتا ہے اب یہ اتنا زیادہ کروٹیں لینے لگ گئی ہیں کہ بیٹھ کے کنارے تک آ جاتی ہیں. ایک ذرا نظر کو گھماؤ، کبھی میں منہ دھونے جا رہی ہوں، کبھی میں کہیں پہ بھی جا رہی ہوں، فوراً ان کا یہ کونے پہ بالکل ہی آ جاتی ہیں. ابھی میں دوبارہ ان کو بیچ میں کر کے گئی، میں نے کہا اب میں کیا کرتی ہوں، اب ان کے سامنے کھڑے ہو کے میں موپنگ وغیرہ کر لیتی ہوں تاکہ یہ ان کو میں بھی دکھتی رہوں گی، یہ خوش بھی رہیں گی اور مجھے یہ بھی ڈر نہیں ہوگا کہ یہ بیٹھ کے کونے پر آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں کہاں نہیں جا رہی. تو میں جلدی سے پھر موپنگ کرنے لگ گئی کیونکہ جب تک میں پوچھا نہیں لگاتی مجھے اتنی الجھن آتی رہتی ہے. ایسا لگتا ہے پاؤں میں کرکراہٹ آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے، تو مجھے نہیں پسند بالکل بھی پاؤں میں کرکراہٹ آنا. اسپیشلی روم میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو مجھے ایسا ہوتا ہے پائجان سے پہلے پاؤں صاف کرو، اس کے بعد آپ پاؤں رکھو کمرے میں. یہ مجھے الجھن ہوتی ہے کیونکہ کبھی میں ارہا کو نیچے یوں بٹھا دیتی ہوں، کبھی اتفاق ہو تو ویسے تو میں فرش پہ بیٹھتی نہیں ہوں، میرے پاؤں وغیرہ میں نا باڈی میں پین ہو جاتا ہے کہ عادت نہیں ہے بیٹھنے کی. ہمیشہ ہم بیڈ پہ بیٹھتے ہیں یا چرپائی ہوتی ہے امی کے، ہم چرپائی پہ بیٹھتے تھے. اچھا پہلے امی کے چرپائی تھی تو ہم چرپائی پہ سب گھس کے چرپائی پہ بیٹھتے تھے اور سب ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تنویر بھائی اس ٹائم میں فرحان بھائی نہیں تھے، ہیرا کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ہم پوری فیملی ندا بدی، ہیرا، شاہ زیب، ارش میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے چرپائی پہ. تو اچانک وہ چرپائی ٹوٹی اور ہم سب دھس گئے اندر. تو وہ ایک اتنا فنی سین تھا اس ٹائم پہ، تو بہت ہی پرانی بات ہے.
جب ندا باجی کی شادی ہوئی تھی نئی نئی 2-3 سال ہوئے تھے شاید، تو ہم سب کا ویٹ چرپائی بالکل بھی برداشت نہیں کر پائی تھی اور چرپائی ٹوٹ گئی تھی. تو پھر امی نے اور اپنی بڑی چرپائی بنائی تھی کیونکہ امی کو صرف چرپائی پہ ہی نیند آتی ہے، امی کو چرپائی کی ہی عادت ہے. اور یہ کہ ہمیں بھی بڑا سکون ملتا تھا چرپائی پہ. خیر اب تو میری شادی کے بعد بیڈ وغیرہ امی کا آ گیا کیونکہ امی نے بولا تھا میں پورے اپنے روم کی سیٹنگ وغیرہ چینج کروں گی، کیونکہ ایک ہوتا ہے چرپائی سے روم کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے، شو نہیں رہتی. اچھا تو یہاں پہ میرا سارا کام ہو چکا تھا. میں آپ کو کمرہ دکھا دیتی ہوں میرا کیسا کمرہ چمک رہا تھا. مجھے چمکتے ہوئے گھر بہت اچھے لگتے ہیں. اور میں اپنی جب میں شادی سے پہلے بھی امی کے گھر کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھتی تھی کیونکہ وہاں پہ کوئی پہلے ماسی وغیرہ تھی ہی نہیں. کیونکہ اچھا میں ماسی رکھتی تھی لیکن بھاگ جایا کرتی تھی. اب میری باری ہے کچن صاف کرنے کی. اچھا جی اتنے میں لائٹ چلی گئی تھی اور میں نے کہا میں کیا کروں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہوں، لائٹ چلے گئی مشین تو لگ نہیں سکتی، جھاڑو پوچا ہو چکا تھا، مطلب میں نے اپنی صفائی وغیرہ کر لی تھی. تو اب میں نے سوچا میں تھوڑی دیر لیٹ کے سو جاتی ہوں. اچھا اٹھنے کے بعد پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ارہا کو سلا دیا تھا. اس کے بعد میں نے فیڈرس وغیرہ سوچا میں نے ان کے فیڈرس وغیرہ میں بوائل کر دیتی ہوں، کچن وغیرہ سمیٹ لیتی ہوں. تو یہاں پہ ادھر کی اچھا یہ آپ کو بوٹل دکھ رہی ہوگی، ایک آگے اسپون ہے اس کے پیچھے پوری بوٹل ہے سلیکون کی بوٹل. یہ مجھے ہیرا نے آئیڈیا دیا تھا کہ ربا تم اس سے ارہا کو کھلایا کرو، یہ بہت زیادہ مطلب یوزفل ہوتی ہے. کہیں پہ بھی ہم باہر جاتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم پیالی اور چمچہ بچوں کا ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو نا ہمیں باہر بچوں کو سیریلیکس کھلانا پڑ جائے یا کچھ بھی کھلانا پڑ جائے. تو میں بھی پہلے یہ لے کے جانے لگ گئی. اب میں نے ہیرا نے بولا تم یہ سلیکون کی بوٹل کیوں نہیں یوز کرتی. میں نے کہا ہیرا میں نے سوچا ہے لینے کا لیکن میرا جانا نہیں ہو رہا مارکیٹ تو میں لے لوں. تو ہیرا نے مجھے اسپیشلی نا ایک بوٹل لا کے دی تھی. یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے یہ تو ہیرا نے مجھے دوسری بوٹل دی کیونکہ وہ جو سلیکون کی ایک بوٹل ہے وہ بڑی پیاری سی ہے میرے پاس، بٹ وہ میں اس کو یوز نہیں کر پاتی کیونکہ اس کا جو اسپون ہے وہ بہت سافٹ ہے، سلیکون کا ہی ہے وہ. تو میں ارہا کے منہ میں جب اسپون ڈالتی ہوں تو وہ ارہا موڑ توڑ کے ان کو اس میں سیریلیکس سوجی جو بھی میں اس کو کھلاتی ہوں سب گرا دیتی ہیں. تو پھر یہ دوسری والی جو بوٹل ہے اس کا جو ہے اسپون وہ ہارڈ ہے، جس کی وجہ سے میں آسانی سے ان کے منہ میں چمچہ گھسا دیتی ہوں کیونکہ ارہا کو کھلانا بہت ہی کوئی مشکل ترین کام ہے. یہ کھاتی ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ روتی ہیں، اتنا چیخ چیخ کے روتی ہیں ایسا پتہ نہیں میں ان کو کیا کھلا رہی ہوں کیا کر رہی ہوں. کوئی ان کو میں ڈانٹ رہی ہوں، ان کی پٹائی کر رہی ہوں، ان کا ایسا ری ایکشن ہوتا ہے. سب بولتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا میں کیا کر رہی ہوں. تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں میں کھلا رہی ہوتی ہوں، سب اس کو بہلا رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی بچے ناچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھا لے خوشی خوشی. بٹ ان کو کھلانا بہت ہی کوئی مشکل کام ہے. اچھا ایک اور بات، مجھے فیڈر دھونا بالکل بھی نہیں پتا تھا. شادی سے پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو ندا باجی کے بچے تھے، ہیرا کے بچے تھے. اب سب مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ تھے. اب میں کیا کرتی تھی چھوٹی خالہ کا تو یہی کام ہوتا ہے بچوں کے فیڈرز دھونا، بچوں کے کپڑے دھونا، یہ وہ کرنا. کپڑے میں دھو دیا کرتی تھی ان سب بچوں کے، لیکن جو فیڈرز دھونے کا کام ہوتا تھا مجھے بہت الجھن آتی تھی کیونکہ بچوں کی 5-5 6 فیڈرز ہوا کرتی تھی. پانی کی فیڈرز الگ اور وہ دودھ پینے کی فیڈرز الگ. اور آپ یقین نہیں کریں گے ریان کی تو ہمارے وہ اتنا لاڈو پیاروں میں پلا ہے، ریان کی ہماری 5-5 فیڈرز تھیں کہ جو نا مطلب ایک خراب ہو رہی تو دوسری میں بنا دو، دوسری خراب ہو رہی تو تیسری میں بنا دو. جب جسے ہم بوائل کیے بنا بچوں کو فیڈرز نہیں دیتے، جب تک ہم بوائل نہیں کرتے ہم فیڈرز دیتے ہی نہیں ہیں بچوں کو. ایک بار فیڈر دے دیا اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں لازمی ہم بوائل کرتے ہیں فیڈرس کو. تو خیر یہاں پہ میں نے فیڈرز بوائل کرنے رکھ دی تھی. اس کے بعد میں کچن صاف کرنے لگ گئی. اچھا اوپر جو ہے اوپر تو ظاہر سی بات ہے صرف یہ جو اسٹوو لگا ہوا ہے یہ صرف اس کے لیے ہے. میں فیڈر بوائل کر لیتی ہوں یا ارہا کے لیے مطلب کچھ بھی. مجھے کبھی مجھے اپنی میگی بنانی ہوتی ہے، مجھے بہت کریز تھا پہلے تو بہت ہی زیادہ کریز تھا شادی سے پہلے میگی آدھی راتوں کو بنانے کا، تو میں بنایا کرتی تھی. تو یہاں پہ اس لیے چولہا لگا ہوا ہے کیونکہ میں کبھی مجھے پانی گرم کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس جو ضرورت پڑتی ہے چولہے کی، تو یہ اس لیے لگا ہوا ہے. خیر یہاں پہ لائٹ آ چکی تھی اور میرے سارے کپڑے دھل چکے تھے. آئی واز سو ہیپی. اچھا اس دفعہ مجھے بہت دیر ہو گئی تھی کپڑے دھونے کے لیے کیونکہ لائٹ 2.5 گھنٹے کی گئی تھی. کین یو امیجن. اور یہاں مہران بھی آ چکے تھے. مہران کو بڑا غصہ آتا ہے، ربا یار یہ تم کیا کرتی ہو، تم روم میں کپڑے سارے پھیلا دیتی ہو میں اور پھر تم مجھے ڈانٹتی ہو. مطلب مجھے غصہ آتا ہے کہ کپڑوں پہ کوئی بھی پاؤں رکھتے ہو. کہتے ہیں کہ ایک کوئی پات تو بنا دیا کرو کہ بندہ چل کے تو جا سکے.
तो जंपिंग करते हुए चल रहे थे। खैर इनका मूड इसलिए अभी अच्छा था क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, वरना ये बोलते हैं यार रूपा ये क्या है, छत पे जाके फैलाया करो। और मुझे छत पे जाके फैलाने में इतनी उलझन आती है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, फिर फैलाओ, फिर उतार के लेके आओ। अब मैं कपड़े यहाँ फैलाती हूँ ना तो मुझे फ़ौरन ऐसा होता है, मैं फ़ौरन उठा देती हूँ, फ़ौरन सूख जाते हैं, स्पिन करके मैं यहीं पे फैला देती हूँ रूम में। अच्छा, अब है मेरा सारा काम हो चुका था। अब मैं इरहक को नहलाने की तैयारी कर रही थी कि मैं इनको इनको मैं नहला दूँ। मैं इनके कपड़े निकाल रही थी, टॉवल निकाल लिया। मैं सोच रही थी क्या पहनाऊँ, गर्मी है तो मैं बिल्कुल हल्का सा सूट चाह रही थी कि मैं इनको बिल्कुल हल्का-हल्का सूट पहना दूँ। ये मेरी फ़ेवरेट इरहक की फ्रॉक है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, येलो कलर की। इसपे चेरीज़ बनी हुई हैं, पैम्पर और इनका पाउडर, इनका काजल, मैं सब कुछ पहले से निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि मैं जैसे ही मैं इनको नहला के लेके आऊँ। और एक बेबी ऑयल, ऑयल मैं इरहा की ज़रूर लगाती हूँ, चाहे वो बेबी ऑयल हो, सरसों का तेल हो या फिर कोकोनट ऑयल हो। मैं इनके मतलब रानों पे, थाइस पे और प्राइवेट पार्ट्स वगैरह पे हर चीज़ पे इनकी लाजमी लगाती हूँ मैं इनके ऑयल, ताकि मतलब अच्छा रहता है, कंफर्टेबल फील होता है, बच्चे के रैशेस नहीं होते, कुछ नहीं होता। और यहाँ मैंने इरहा को नहला दिया था। तो यहाँ पे मैंने मैंने काम नहीं किया आज। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने इरहा को भी नहला दिया और इनको भी खिला पिला दिया। अब इनके मैं अब्बा हूँ की भूखा, बारी है। भूखा घर आया है, ये भूखे को खाना खिलाए। मैंने भी खाना नहीं खाया क्योंकि हम दोनों खाना दोपहर का साथ खाते हैं। मैंने नाश्ता करती हूँ आज तो मशीन खाने में का लाई मूड नहीं हो थी रहा इस भाई, वजह से। आज पराठा खाऊंगा पराठा। मैं इनके लिए पराठा बनाने जा रही हूँ और आज बनाए टिंडे गोश्त। तो अभी तक गोश्त गला नहीं है तो ये कह रहा है मुझे पराठा बना दो, मैं इनके लिए पराठा बनाने जा रही हूँ। एक तो ये टिंडे क्यों बनते हैं घरों में, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो बहुत मजे के लगते हैं टिंडे गोश्त में, कुछ अलग ही जायका लगता है, पता नहीं क्यों लड़कों को नहीं पसंद, बट मुझे बहुत पसंद है। और मेरे घर में हीरो नीला बच्चे भी बहुत, मैं इनके लिए बस पराठा बनाने जा रही हूँ।